گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمام لوگوں کی بخشش اللہ رب العالمین اس ماہ مقدس میں فرماتا ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش اس بابرکت رات میں بھی اللہ رب العالمین نہیں فرماتا، سجائے کہ جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ پہلا کون سا شخص ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا مشرک ہے کہ جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے، اس کو بھی سجدہ ریز ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کی اس رات میں بخش نہیں فرمائے گا۔ دوسرا فرمایا مشاہم، یہ مشاہم کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو اپنے دل میں بغض و عداوت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، فرمایا اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی بخشش فرمائے گا، لیکن جو بغض و عداوت رکھنے والے لوگ ہوں گے ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اب ہم میں سے ہر ایک شخص کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی زاویے سے کوئی نہ کوئی بغض و عداوت اپنے دل میں پالے ہوئے ہیں، اب وہ کسی بھی طرح کی ہو، کوئی حسد کی بنا پر، کوئی جیلسی کی بنا پر، کوئی جو ہے وہ کسی کو اچھا نہیں دیکھنا چاہتا ہے، کوئی کسی کو خوشگوار نہیں دیکھنا چاہتا، طرح طرح کی عداوتیں جو ہیں وہ دلوں میں پالی ہوئی۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام لوگوں کی بخشش ہوگی، لیکن مشاہم وہ لوگ جو اپنے دلوں میں دوسرے کے لیے عداوت اور بغض رکھتے ہیں، فرمایا کہ ان لوگوں کی بخشش اس بابرکت رات میں بھی نہیں ہوگی جب تک کہ وہ صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا قاتل النفس، جو دوسرے شخص کو قتل کرنے والا شخص ہوگا، قاتل جو شخص ہوگا، فرمایا اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ فرمایا جان کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ عزت اور شرف والی ہے۔ نفس کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ فرمایا اگر کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے بروز حشر اللہ رب العالمین حساب تو لے گا ہی لے گا، لیکن فرمایا یہ جو بابرکت رات عطا فرمائی ہے، اس رات میں جو نفس کو قتل کرنے والا شخص ہے اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی جب تک کہ وہ صدقے دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لے۔ چوتھا وہ شخص، یہ بڑا اہم ہے، فرمایا قاطع الرحم، جو اپنے رشتوں کو کاٹنے والا ہے، جو رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا ہے، فرمایا اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور ان میں وہ لوگ بالخصوص شامل ہیں، قطع تعلقی کا حال اتنا حد تک بلند ہو چکا ہے، اتنا حد تک آگے نکل چکے ہیں کہ یہاں پر قطع تعلقی یہ رحم کے وہ رشتے ہیں کہ چاہے وہ دور بھی رہ رہے ہوں، یعنی پڑوسیوں سے بھی زیادہ رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے۔ پڑوسی جس کے دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، گھر کی دیوار ایک ہی ہے، فرمایا کہ ان سے بھی زیادہ فضیلت اور شرف، اگر فضیلت میں کسی کو رتبہ عطا فرما دو، فرمایا کہ وہ سگے رشتہ دار ہیں۔ اور آج حال کیا ہے کہ ہر شخص اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے ہوئے۔ آپ دیکھیں کہ خود کا عمل کیا ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریا، نمود و نمائش کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، ایک محافل پر لاکھوں روپے کا خرچہ ہے، لیکن اپنے ہی رشتہ دار میں کوئی غریب، یتیم، بیوہ، مسکین بچی اگر گھر میں رہ رہی ہے تو اس کا حال کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ چاہے اپنے ہی رشتہ دار میں کوئی ایسی بچی ہے کہ جو اب عمر کے اس حصے کو پہنچ چکی ہے کہ جو رشتہ ازدواج میں بن جائے، لیکن کوئی رشتہ دار آ کر اس کا سہارا نہیں بنتا، ہزاروں لاکھوں روپے ایک رات میں خرچ کیے جا رہے ہیں، لیکن رشتہ دار بھوکے مر رہے ہیں، کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا۔ فرمایا ایسے شخص کی بھی اللہ رب العالمین بخشش نہیں فرمائے گا۔ فرمایا یہ رات بڑی فضیلت والی ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن وہ لوگ جو قاطع الرحم ہے، رحم کو کاٹنے والے ہیں، رشتوں کو کاٹنے والے ہیں، اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں بھی اللہ رب العالمین ان کی بخشش نہیں فرمائے گا جب تک کہ وہ ان سے جڑ نہ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کر لیں۔ فرمایا ان کی بھی بخشش اس رات میں نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا کہ تکبر سے اپنے کپڑے کو لٹکانے والا شخص، پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ تکبر سے اپنے کپڑوں کو لٹکا کے چلا کرتے تھے، اور خطاب بھی رکھے ہوتے تھے کہ وہ ان کے کپڑوں کو پیچھے سے اٹھا کر چلا کرتے تھے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کی بھی اللہ رب العالمین اس رات میں بھی بخشش نہیں فرمائے گا۔ فرمایا تکبر کے سبب جو لوگ جن کے کپڑے زمین پہ گھسٹ رہے ہوں اور اپنے پائچوں کو لٹکا کر چل رہے ہوں تکبر کے سبب، فرمایا ان لوگوں کی بھی اللہ رب العالمین بخشش نہیں فرمائے گا۔ فرمایا چغل خور، جو ایک طرف سے سن کر دوسری طرف جا کر بیان
ادھر سے سنا ادھر بیان کر دیا، ادھر سے سنا ادھر بیان کر دیا، لوگوں میں آپس میں قطع تعلقی کا ذریعہ بن گیا، لوگوں کے آپس میں عداوت کا دشمنی کا ذریعہ بن گیا۔ فرمایا ایسے شخص کی بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بخشش نہیں ہوگی۔ فرمایا اتنی عظیم رات ملی لیکن ان لوگوں کی بھی بخشش نہیں ہوگی، فرمایا کہ جب تک کہ وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ نہ کریں۔ اگلی بات فرمایا والدین کا نافرمان، زندگی بھر والدین نے پالا پوسا بڑا کیا، نوجوان گبرو کر دیا، شادی کرائی، اس کے ذریعے کہاں کہاں دنیا میں اس کا نام ہو گیا، آج ان والدین کو وہ نہیں پوچھ رہا۔ فرمایا کہ اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ اور ایک بڑی پیاری بات، مثال کے طور پر ایک شخص ہے کہ جس نے کیا کیا، اب زندگی میں تو کرتا ہی نہیں تھا نا، زندگی میں تو نافرمان تھا ہی، لیکن حال یہ ہوا کہ دنیا سے جانے کے بعد جب ہم نے والدین میں سے کسی کو قبر میں دفنا دیا، اس کے بعد ان کے قبر پر جا کر ہم نے ایصال ثواب تک گوارا نہ کیا۔ ان میں سے ایک مثال دے دیتا ہوں میں، وہ مثال کیا ہے کہ ایک شخص، اس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے والد کو قبرستان چھوڑ کر آ گیا ہے، اب سال کے بعد ماہ شعبان میں کبھی اس نے سن لیا کسی واعظ کو کہ بھائی ماہ شعبان میں سنت مبارکہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان تشریف لے گئے اور سنت کے مطابق عمل بھی کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ حدیث معروف ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قبرستان جا کر امت کے لیے دعا کی، قبرستان والوں کے لیے دعا فرمائی۔ اور یہ سنت مبارکہ ہے کہ جو شخص اس ماہ مقدس کی بابرکت رات لیلۃ النصف شعبان میں جا کر قبرستان والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے تو سنت کا بھی ثواب پاتا ہے، اور قبرستان والے جو اس کے انتظار میں رہتے ہیں ان کو بھی اس سے انسیت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے جو اس کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اب یہ جو شخص تھا اس نے سن لیا کہ بھائی سال کے بعد جا کر قبرستان چلا جاتا، اور کس نے نشانی رکھ دی، اور نشانی کیا رکھ دی کہ اس کے والد کی قبر کے پاس ایک درخت لگا ہوا ہے، اب وہ نشانی کے طور پر اس کو قبر یاد ہے۔ لیکن ہوا کیا، جب اگلا سال آیا یہ شخص پہنچا قبرستان تو قبر کو تلاش کرے، قبر ہی نہ ملے، قبر نہیں ملتی۔ لیکن افسوس یہ کہ یہ کسی عالم دین امام صاحب کے پاس چلا گیا اور کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہو گیا ہے، بہت پریشان ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ میں ہر سال اپنے والد کی قبر پر جاتا تھا، لیکن جب آج میں اپنے والد کی قبر پہ جانے لگا اور جا کر میں نے تلاش کرنے کی کوشش کی تو مجھے قبر ملی نہیں۔ پوچھا وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا میں نے ایک نشانی رکھی ہوئی تھی کہ میرے والد کی قبر کے پاس ایک درخت لگا ہوا تھا اور وہ درخت کسی نے کاٹ دیا ہے۔ اب دف ہے عقل پر کہ جس کو سال کے بعد جانا نصیب ہو رہا ہے اس کو بھی معلوم نہیں کہ قبر میرے والد کی کہاں پر موجود ہے۔ تو اسی لیے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس طرح میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ زیارت کبھی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے، جیسے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے مبارک پر زیارت کے لیے جانا عبادت سے افضل قرار دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کا جو شعر کیا فرمایا، کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نہضت کی در کی ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف عبادت ہے، لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اللہ رب العالمین کے حضور بروز حشر میں اس کے لیے شفاعت کر دوں گا، وجبت لہو شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ فرمایا کبھی کبھی زیارت جو ہوتی ہے وہ عبادت سے کیا ہوتی ہے، افضل ہو جاتی ہے۔ اب قبر کی زیارت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبادت سے افضل یہاں پر ہو گئی، عبادت اپنی جگہ مسلم، لیکن فرمایا کہ یہ کیسا انسان تھا، جاتا تو سال میں تھا، اب اس نے سن لیا لیکن سال کے بعد بھی اس نے نشانی کے طور پر ایک درخت رکھ لیا، اور درخت جب وہ کاٹ دیا گیا اس کو معلوم نہیں کہ اس کے والد کی قبر کہاں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جب دنیا سے چلے جانے والے جاتے ہیں تو ان کو صرف انتظار رہتا ہے کہ آئے کوئی پیارے ہمارے آ کر ایصال ثواب کریں، ایصال ثواب پہنچائیں۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ انہوں نے فرمایا قبر کے پاس جب مردے کو دفنا دو تو اتنی دیر کھڑے رہو کہ جب تک کہ ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم نہ کر دیا جائے۔ جب حضور سے پوچھا یا رسول اللہ وجہ کیا ہے، حضور نے فرمایا اس لیے کہ اس کو تم سے انسیت ہو جائے۔ قبر کے پاس جانا، قبر کی زیارت کرنا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے زندگی میں۔ اچھا پھر ایک المیہ اور بھی ہے، ایک حال یہ بھی ہمارا ہو چکا ہے
کہ ہم سال کے بعد قبرستان ضرور جائیں گے، مردوں کے پاس ضرور جا رہے ہیں، لیکن جو زندے ہمارے گھروں میں موجود ہیں، جو رشتہ دار، جو والدین، جو ہماری ضرورتیں، جن کو ہماری ضرورت ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اور جا کر کیا کرتے ہیں، قبرستان میں جا کر ہم رسم ادا کر کے آ جاتے ہیں۔ اور پھر قبرستان میں رسم کیا ہوئی ہماری، ہم اگربتی لے کر جا رہے ہیں، چراغ لے کر جا رہے ہیں، ہے نہیں؟ جبکہ ان آگ کو لے جانا جو ہے وہ قطعاً منع کیا گیا ہے۔ زیارت قبور سے حضور نے منع نہیں فرمایا، لیکن کوئی اگربتی لگانا واجب اور فرض نہیں ہے، کوئی چراغاں کرنا کوئی واجب اور فرض نہیں ہے قبرستان والوں پہ۔ قبر والے کو کیا چاہیے؟ قبر والے کو قرآن کی آیات کا ایصال چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ دے، اللہ رب العالمین ایک قرآن کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی اتنا ہی اپنا ایصال پہنچا دے گا تو اللہ رب العالمین جس کو قبر والے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس تک پہنچ جائے گا، تو قبر پہ جانا جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، اس کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اب یہاں پر حال یہ کہ شب برات میں مرد تو مرد، عورتوں کی ٹولیاں جا رہی ہوتی ہیں۔ زیارت قبور سے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، لیکن کیا ہے کہ عورتیں جا کر ہمارے یہاں رسمن جا رہی ہیں، اور قبرستان میں جا کر وہ بے ہنگم جو کچھ ہو رہا ہے وہ الیاذ باللہ۔ تو اسی لیے ان خرافات سے بچا جائے، اور جہاں پر قطع تعلقی اور والدین کی فرما برداری کی بات ہے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب کی بخشش ہے، بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش اللہ رب العالمین فرمایا اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی کہ جو اپنے والدین کو ناراض کرنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے والدین کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور اللہ کی ناراضگی کا سبب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سجدوں سے لذتوں کو چھین لیتا ہے، پھر عبادت کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی۔ فرمایا اس لیے والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، جب پہلے والدین کو راضی کریں پھر رب کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو تو اللہ رب العالمین غفور رحیم ہے۔ فرمایا پھر وہ شخص جو اللہ رب العالمین کا نافرمان ہے، جسے حکم خداوندی ملا لیکن اس نے کیا کیا، اس حکم کی عدولی کی، اس حکم کو مانا نہیں، اور جا کر کیا کیا۔ اب مثال کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں حکم دیا جا رہا ہے نماز پڑھو، اس حکم کو نہیں مانا، لیکن اگر ہم نے کسی سے سن لیا ہمیں بیری کے پتوں سے نہانا جو ہے نا وہ تمام بیماریوں سے شفا مل جاتی ہے، اب بیری کے پتے پورا دن تلاش کرتے رہیں گے۔ شب برات میں بیری کے پتے، یہ اسلاف کا طریقہ ہے، اسلاف نے ایسا کیا اور اسلاف کے طریقے کو ہم اپنا لیں گے تو فبہا، اور اگر نہ اپنایا تو گناہ نہیں ملے گا۔ اگر کسی کو بیری کے پتے نہ ملے، وہ پاک صاف رہ رہا ہے، ارے 5 وقت نماز پڑھے گا، اللہ ویسے شفا عطا فرما دے گا۔ اللہ سے جو لو لگائے گا، قرآن کریم کی آیات پڑھ کر دم کرے گا، قرآن کی جو آیات شفا ہے اگر وہی پڑھ کر پھونک لے گا تو فرماتے ہیں کہ اس سے بھی شفا مل جائے گی، بیری کے پتوں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو اللہ حکم پہلے ارشاد فرما رہا ہے، جو آج